شاعر معاشرے میں تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ موجودہ دور میں شاعری کا جواز ہے یا نہیں؟ سائبر کی تیز رفتار دنیا اور بہت سی روایات اور فنون کی طرح کیا شاعری بھی ختم ہو جائے گی؟ اور ہم جسے فخر کے ساتھ شاعری کہتے ہیں، یہ شاعری ہے بھی یا نہیں؟ یہ سوالات اس زمانے میں تو زیر بحث نہیں تھے جب ہمارے پہلے دو شعری مجموعے آئے، لیکن تیسرے شعری مجموعے کے موقع پر یہ سوالات صرف میرے ہی نہیں، سب کے سامنے موجود تھے۔ یہ الگ بات ہم نے ان سوالات کا سامنا کرنے یا ان کا جواب تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ہم ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جو شکست و ریخت کا شکار ہے، ادارے ٹوٹ رہے ہیں، قدریں پامال ہو رہی ہیں اور رشتوں کا بھرم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپا دھاپی اور نفسا نفسی کے اس ماحول میں ایک شاعری ہی باقی رہ جاتی ہے جو کیتھارسس کا ذریعہ بنتی ہے اور جس کے ذریعے نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہونے والے معاشرے میں امید اور یقین تقسیم کی جا سکتی ہے۔ افسوس، اس ماحول میں بسا اوقات شاعری بھی ناکام و نامراد اور بے بس دکھائی دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس کا سوال بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے جب شعری سفر کا آغاز کیا تھا تو شاعری کو مقدس اور سنجیدہ عمل سمجھا جاتا تھا۔ پھر یوں ہوا مساجد، امام بارگاہوں، گرجا گھروں اور مندروں کا تقدس بھی پامال کر دیا گیا۔ شاعری بھلا کس باغ کی مولی تھی؟ مشاعروں کے نام پر مزاحیہ مشاعرے رواج پا گئے اور شاعری کے نام پر شاعری کے سوا سب کچھ شائع ہونے لگا۔ شاعری کی بنیادی خوبی وجہ شہرت قرار پائی تو پھر اس کے لیے بھینٹ بھی شاعری کو ہی چڑھایا گیا۔ بعض شعراء نے شعر کو حصول دولت کا ذریعہ بنا لیا۔ 7 سمندر پار مشاعروں میں جانے والے جب ڈالر اور پاؤنڈ کما کر واپس آئے تو بعض اچھے شعراء نے بھی مشاعروں کے معیار کی غزلیں کہنا شروع کر دیں۔ کچھ غزل گو شعراء نے اپنی سنجیدہ شاعری کو طاق پر رکھا اور ڈالر کمانے کے لیے مزاح گوئی پر اتر آئے۔ اس سارے عمل کے دوران فائدہ تو چند شاعروں نے اٹھایا، مگر نقصان مجموعی شعری روایات کا ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہمارے بہت اچھے شعراء کو بھی اپنے شعری مجموعے فروخت کرنے کے لیے اپنے غزلوں کی CD مفت ساتھ دینا پڑی۔